دور جاہلیت میں لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لا سفارہ، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دن، کسی ہفتے یا کسی مہینے کو نحوست والا نہیں بنایا۔ نحوست وقت میں نہیں ہوتی، نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہوتی ہے۔ فجر کا وقت ہے، ایک شخص اٹھا ہے، اس نے فجر پڑھی ہے، اس نے برکت حاصل کر لی۔ وہی فجر کا وقت ہے، ایک شخص سویا ہوا ہے، نہیں اٹھا، سورج نکل آیا ہے، اب وہ اٹھے گا تو اپنے ساتھ نحوست لے کے اٹھے گا۔ وقت تو ایک ہی ہے، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اسے برکت مل رہی ہے، جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہے وہ اپنے لیے نحوست اکٹھی کر رہا ہے۔ تو پھر نحوست کہاں ہے، وقت میں یا انسان کے اپنے عمل میں؟ جہاں نحوست ہے ہمیں وہاں سے نحوست دور کرنی چاہیے۔ نحوست انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، نحوست اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہم وہاں سے تو نحوست کو دور نہیں کرتے، گناہ تو نہیں چھوڑتے، اور کہتے ہیں مہینہ نحوست والا ہے، یا یہ ہفتہ نحوست والا ہے، یا فلاں دن نحوست والا ہے۔ بعض علاقوں میں لوگ کہتے ہیں جی منگل والے دن پہاڑ کا سفر نہیں کرنا، انہوں نے منگل والے دن کو نحوست والا دن بنا لیا ہے۔ تو کوئی دن بھی نحوست والا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم، اولاد آدم مجھے اذیت پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی ذات اذیت سے پاک ہے، لیکن ان کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کسی کو اذیت پہنچائی جائے۔ یسب الدہر وانا الدہر، جب اولاد آدم زمانے کو گالی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے گالی دے رہے ہیں۔ بے ید الامر، معاملات تو سارے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دن رات کی گردش۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے، یا کامیابی اور شادی یا نحوست، اس سب کے حوالے سے میں ایک جواب دے رہا ہوں، کیا آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے؟ جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آگے کیا ہے؟ شادی کے دنوں میں اکثر لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اب شادی کے دن نہیں ہے تو یاد بھی نہیں ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرا خیال تھا کہ آپ پڑھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقدیر جو ہے یہ ایمان مفصل میں اس کا ذکر ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر پر میں ایمان رکھتا ہوں، والقدر، اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میرے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آئے گا، خیر ہو یا شر ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ مصیبت آئے یا خوشی ملے، کائنات میں مؤثر حقیقی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اتنا ہی عرض کروں گا تقدیر پر ایمان کے حوالے سے۔ ساری دنیا آپ کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو دنیا آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے۔ ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے دنیا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دعائے نبوی کے الفاظ ہیں اللہم لا مانع لما آتیت، پروردگار جسے تو عطا کرے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو عطا نہ کرے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ مومن کا اس پر ایمان ہے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اس نے دنیا میں کتنے سانس لینے ہیں، وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، عمر لکھ دی گئی، رزق لکھ دیا گیا، صحت اور بیماری لکھ دی گئی۔ اب جس کا تقدیر پہ ایمان ہے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھے گا؟ کسی دن کی نحوست کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے، یا کسی دن کی نحوست کی وجہ سے تاثیر پیدا ہو رہی ہے عمل کے اندر، تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کاموں کے اندر، چیزوں کے اندر اثر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہے مومن کا ایمان۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے، جن کا حساب نہیں ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفتیں کون سی ہیں تاکہ ہم وہ اپنا لیں،
اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفتیں گنوائیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، وہ کسی وقت کو نوست والا نہیں سمجھتے، وہ جو کسی وقت کو، کسی دن یا ہفتے کو نوست والا نہیں سمجھتے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں اکثر بیان ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر کو نوست والا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ عین ممکن ہے آپ اعمال حسنہ کریں تو سفر سے برکت حاصل ہو، رحمت حاصل ہو۔ جو آدمی بدشگونی نہیں لیتا اور کسی وقت کو نوست والا نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جنہیں بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اس مہینے میں شادیاں بھی نہیں کی جاتی۔ اگر سفر میں شادی کرنا نحوست کا باعث ہوتا تو کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کوئی نکاح فرماتے؟ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور نے جو نکاح فرمایا ہے وہ کس مہینے میں فرمایا ہے؟ وہ اسی مہینے سفر میں فرمایا۔ تو جس مہینے میں حضور خود نکاح فرمائے، امتی سمجھتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا نوست ہے۔ غور کیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ آپ غزوہ خیبر پڑھ کے دیکھیں، غزوہ خیبر کس مہینے میں ہوا ہے؟ حضور کب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں خیبر کے لیے؟ محرم کے مہینے، کچھ دن لگے ہیں خیبر کو فتح کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد مال غنیمت آیا۔ بعض محققین نے کہا خیبر فتح ہی سفر کے مہینے میں ہوا ہے، اور قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ حاضر ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کیا ہے۔ ان کا خامند بھی ایک قبیلے کا سردار، ان کا والد بھی ایک قبیلے کا سردار تھا، اگرچہ وہ دونوں اب قتل ہو چکے تھے، لیکن حضور نے ان کو آزاد کیا حضرت صفیہ کو، اور پھر اختیار دیا کہ چاہو تو واپس اپنے گھر چلی جاؤ، چاہو تو میرے حرم میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ ہزاروں سلام حضرت بی بی صفیہ کے اس فیصلے پر، انہوں نے حضور کی خدمت کو قبول کیا۔ تو جس مہینے میں خود آقا کریم نکاح فرمائیں، اس مہینے میں امتی سمجھتا ہے کہ نکاح کرنا مکروہ، نکاح کرنا نوست کا باعث۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا ذکر آیا تو میں ان کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کر رہا ہوں، عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی اور اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت کے لیے بھی۔ ابھی غزوہ خیبر نہیں ہوا، چند دن پہلے حضرت صفیہ نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ انہوں نے اٹھ کے خواب اپنے خامند کو سنایا، خامند نے زور سے تھپڑ مارا۔ ان کا خامند جو ہے وہ تعبیر دے سکتا تھا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے کہا صفیہ تو کیا چاہتی ہے کہ شاہ مدینہ سے تیرا نکاح کیا جائے؟ انہوں نے کہا میں نے تو جو خواب دیکھا ہے وہ تمہیں سنایا ہے، لیکن خامند اس پر غصے میں آیا اور اس نے تھپڑ مارا حضرت بی بی صفیہ کو۔ غزوہ خیبر ہوا، اللہ نے فتح عطا کی، حضرت بی بی صفیہ قیدیوں میں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب وہ خواتین قیدی لائی گئی ہیں، ان میں ایک عورت وہ تھی جس نے اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھیں تو وہ زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہی تھی، بال کھول رہی تھی، چہرہ پیٹ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے مجھ سے دور کر دو۔ وہ عورت جو بے صبری کا اظہار کر رہی تھی قیدیوں میں، حضور نے فرمایا اسے دور کر دو۔ حضرت بی بی صفیہ کی طرف دیکھا تو وہ صبر سے کھڑی تھی۔ میرے آقا کریم نے انہیں آزاد فرمایا ہے، اور آزاد فرما کے انہیں اختیار دیا ہے کہ چاہو تو واپس اپنے گھر چلی جاؤ، چاہو تو میرے حرم میں آ جاؤ۔ یہ ان کو عزت بخشی ہے، یہ ان کی ڈھارس بندھائی ہے اس غم کی کیفیت میں۔ اور حضرت بی بی صفیہ نے حضور کی کنیز بننا پسند کیا ہے، حضور کے حرم میں آنا پسند کیا ہے۔ حضور نے آزادی دی ہے، پھر وہ حضور کے حرم میں آئی ہیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں دوہری شانیں حاصل ہیں کہ ہم حضور کے قرابت دار بھی ہیں اور حضور کی بیوی بھی ہیں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کا شجرہ حضور کے شجرے سے مل جاتا ہے۔ چند پشتوں کے بعد حضرت صدیق اکبر کا شجرہ اور حضور کا شجرہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور حضرت بی بی زینب کو بھی یہ قرابت داری حاصل تھی، وہ بھی حضور کی زوجیں ہیں۔ ام المومنین کہتی ہیں ہمیں دوہری شانیں حاصل ہیں، ہم قرابت دار بھی ہیں، حضور کی زوجیت میں بھی ہیں۔ حضرت صفیہ خاموش رہیں۔ کچھ دیر بعد حضور تشریف لائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صفیہ تم کیوں پریشان ہو، کیوں چہرے پہ غم کے آثار ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ عائشہ فرما رہی تھیں کہ انہیں دوہری سعادتیں حاصل ہیں، وہ آپ کی قرابت دار بھی ہیں اور آپ کی زوجہ بھی ہیں۔ یہی بات حضرت زینب نے بھی کی، وہ آپ کی قرابت دار بھی ہیں، آپ کی زوجہ بھی ہیں۔ تو دیکھیں میرے آقا کریم روتے ہوئے کو ہنساتے کس طرح ہیں۔
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ. حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں, اللہ کے نبی ہیں حضرت ہارون. حضرت ہارون کی اولاد میں سے حضرت صفیہ تھیں. میرے آقا کریم نے فرمایا صفیہ تم یہ کہتی کہ میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں, اور میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کریم بخار میں مبتلا ہیں. ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئیں تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے, آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ پہنچے, آپ کا ہر دکھ مجھے آئے. تو دیگر ازواج مطہرات نے حضرت صفیہ کی طرف دیکھا جب وہ یہ فرما رہی تھیں تو میرے آقا کریم نے فرمایا صفیہ جو کہہ رہی ہے دل سے کہہ رہی ہے. حضور نے تائید فرمائی کہ ان کا جذبہ سچا ہے, یہ نمائش کے طور پہ نہیں کہہ رہی. حضور کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کرنی ہو تو جذبوں کی سچائی کے ساتھ عرض کریں. حضور ظاہری نہیں دیکھتے, حضور باطن بھی دیکھتے ہیں. جب حضرت صفیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ آئے, آپ کا ہر دکھ مجھے آئے, تو میرے آقا کریم نے فرمایا صفیہ جو کہہ رہی ہے دل سے کہہ رہی ہے, صفیہ کا جذبہ سچا ہے. میں آج نعت خوانوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں جب اپنے جذبے پیش کریں تو پہلے اپنے جذبوں میں سچائی پیدا کریں. حضور صرف ظاہری نہیں دیکھتے, باطن بھی دیکھتے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حرم میں قبول فرمایا. اور قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی گھر والیو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. جنہیں حضور نے اپنے حرم میں قبول فرمایا, جنہیں حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی, وہ کائنات کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے. اللہ نے ان کو بھی خاص شان عطا فرما دی, خاص مرتبہ عطا کر دیا. سفر میں ہی یہ واقعہ پیش آیا جب حضور خیبر میں ہی تھے. زینب بنت حارث اس نے حضور کی دعوت کی اور اس نے گوشت میں زہر ملا دیا. دسترخوان پہ حضور تشریف فرما ہے, صحابہ حاضر ہیں. حضور نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہے, دہن مبارک کے قریب لے کے گئے ہیں, پھر حضور نے دہن سے نکال کے باہر رکھا ہے اور دل تھام کے سنے حضور نے کیا فرمایا ہے. فرمایا ان ھذا العظم لیخبرنی انہ مسموم. فرمایا یہ گوشت کا ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ اس کو زہر لگا ہوا ہے. فرمایا یہ مجھے بول کے بتا رہا ہے کہ مجھے نہ کھائیں, مجھے نہ استعمال کریں. لیخبرنی, یہ خبر دے رہا ہے انہ مسموم. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. میرے آقا دا رتبہ زینب بنت جو رحمت للعالمین ہیں وہ عالمین کی بولیاں بھی جانتے ہیں. اللہ نے جنہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے وہ عالمین کی بولیاں بھی جانتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے, جابر بن سامورہ اس کے راوی ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا انی لعارف حاجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث, میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے میرے اوپر سلام پڑھتا تھا. میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں, میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, پتھر میرے اوپر سلام پڑھ رہا ہے. کون سلام پڑھ رہا ہے؟ پتھر سلام پڑھے تو نبی جانتے ہیں, تو امتی سلام پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا تو ایک لمحے میں وہ 3 نور کے دریاؤں میں غسل کر کے نکلتا ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے, یقیناً اکثر لوگ غسل کر کے آئے ہوں گے, پر یہ جسم کا غسل ہے. کوئی ہے جو روح کا بھی غسل کرنا چاہتا ہو؟ جب غسل کرتے ہیں تو گندگی دور ہو جاتی ہے, میل دور ہو جاتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. غسل کرتا ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے. جسموں کا غسل تو کیا, کوئی روحوں کو بھی غسل دلانا چاہتا ہے. جب کوئی درود پڑھتا ہے کہتا ہے اللہم, تو اسماء حسنہ کے دریائے نور میں وہ غوطہ زن ہو جاتا ہے. اللہم,
یہ اسماء حسنہ کا دریائے نور ہے جس میں درود پڑھنے والا غوطہ زن ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں صلی علی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب یہ حضور کی محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا ہے. حضور کی شانوں کا دریا، حضور کی محبت کا دریا، اہل بیت کی محبت کا دریا، اصحاب رسول کی محبت کا دریا، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ اہل بیت اور اصحاب کی محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا. جب درود مکمل ہوتا ہے تو وہ اس دریائے محبت سے نکلتا ہے تو اس کی روح سرشار ہوتی ہے. درود پڑھنے والا دریائے نور اسماء حسنہ، دریائے محبت رسول اور دریائے نور ولایت میں غوطہ زن ہو کے نکلتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسلسل درود شریف پڑھتا رہے اس کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے. ادھر آپ درود پڑھتے ہیں، ادھر حضور نگاہ فرماتے ہیں. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اس گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور پھر اس عورت نے تصدیق کی کہ میں نے اس میں زہر ملایا تھا. یہ واقعہ بھی سفر کے مہینے میں پیش آیا. حضور کی شان ظاہر ہوئی. اس مہینے میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں شامل ہو گئی ہیں، وہیں آج سوشل میڈیا سے ایک اس غفلت کو بھی یا اس برائی کو بھی ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، کوئی بھی ہمیں پیغام ملے، میسج آئے، پوسٹ کی جائے، ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس پوسٹ کو آگے بھیجیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اور نہیں بھیجیں گے تو اتنا نقصان ہوگا. یہ صراحتاً غلط ہے. ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یہ بیان کرنا اللہ کے نبی کا منصب ہے. اپنے طور پہ کوئی اس کو متعین نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ جھوٹی روایتیں، موضوع روایات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ساری زندگی میں حضور نے جو جملہ نہیں ارشاد فرمایا وہ حضور کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے. مثلا اس مہینے میں بہت سارے دوست یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ جس نے سفر کے گزرنے کی بشارت خبر مجھے دی میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا. اور نیچے لکھتے ہیں حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا ہے جس نے مجھے سفر کا مہینہ گزرنے کی خبر دی میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ موضوع روایت، یہ گھڑی ہوئی بات ہے جو حضور کی طرف منسوب کی گئی. ایک ہوتی ہے موضوع روایت، ایک ہوتی ہے ضعیف روایت. ضعیف روایت حدیث ہے، وہ حضور کا فرمان ہے، لیکن اس کی سند میں کوئی سکم ہے، اس کے راویوں میں کوئی ایسا سکم ہے جس کی وجہ سے اس کو ضعیف روایت کہا جا رہا ہے. وہ حدیث صحیح کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، ورنہ وہ حضور کا فرمان ہے، وہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. جو موضوع روایت ہے وہ گھڑی ہوئی بات ہے، وہ حضور نے نہیں فرمائی. جو موضوع روایت ہے وہ جھوٹی بات ہے جو حضور کی طرف منسوب کی گئی. اور کوئی بھی پوسٹ آگے کرنے سے پہلے اس حدیث کو یاد رکھیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ہے اگر کسی نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کرتا. تیسری بار پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جو جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بیان کر رہا اور کہیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جبکہ حضور نے نہیں فرمایا، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. ہمارے ہاں آج کل اس حوالے سے مجرمانہ غفلت میں ہم مبتلا ہیں. بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سے پوچھے جھوٹی روایات ہم آگے پہنچا رہے ہیں. کیا فیس بک یا سوشل میڈیا صرف متقی مسلمان ہی چلا رہے ہیں؟ غیر مسلم نہیں چلا رہے، غیر مسلم بھی چلا رہے ہیں. مسلمانوں کے نام سے پیج بنا کر اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ بھی پیج چلا رہے ہیں، اور وہ جھوٹی روایات ان میں اسلام کی معاذ اللہ تدحیق کرنے والی روایات، جھوٹی باتیں لکھ کے مسلمانوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لائے تو اس خبر پر فوراً نہ عمل کرو، پہلے تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، پہلے چھان پھٹک لو. یہ راستہ ہمیں قرآن نے دکھایا. سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 6، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تم اس کی تفتیش کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ.
کہیں ایسا نہ ہو جہالت میں تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو۔ ہمارے دین نے کیسی پیاری تربیت کی ہے، لیکن ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے آج تحقیق کرنے کو تیار نہیں، اور اس قدر جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ سنی سنائی بات حضور کی طرف منسوب کر کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ حضور کی حدیث، جبکہ حضور نے وہ فرمایا ہی نہیں۔ غزوہ احد میں ایک افواہ اڑائی گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے تھے غزوہ احد میں، تو پھر کتنا نقصان ہوا تھا۔ دشمنان دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے افواہیں اڑاتے ہیں۔ غزوہ احد میں افواہ اڑائی گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، کتنا نقصان ہوا۔ صحابہ کرام نے تلواریں روک لیں، وہ جو محبت رسول میں ہی میدان میں کھڑے تھے، انہیں کہا جائے حضور شہید ہو گئے، تلواریں روک لی انہوں نے، کتنا نقصان ہوا۔ دشمنوں نے افواہ اڑائی اور پھر اسلام کا نقصان کیا۔ آج بھی افواہیں اڑا کے لوگ دین کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، تو خدا را آپ سنی سنائی بات پہ، افواہوں پہ کان دھر کے فوراً اس پہ رد عمل نہ دیں، بلکہ بڑے تحمل کی ضرورت ہے۔ اسلام کے وقار کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تحقیق کر لیں، کسی عالم دین سے پوچھ لیں کیا واقعتاً ایسی کوئی حدیث ہے، اس کے بعد آپ اس کی تشہیر کریں۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے ذات پاک پر آپ عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، معلمہ اسلام ہیں، مبلغہ اسلام ہیں، شب زندہ دار ہیں، لیکن ایک منافق عبداللہ بن ابی بن ابی سلول، اس نے آپ پر تہمت لگائی۔ منافق عبداللہ بن ابی، اس نے ام المومنین پہ تہمت لگائی اور افواہ اڑائی۔ نقصان کس کو پہنچانا چاہتا تھا؟ حضور کی عزت کو، عزت رسول کو، اسلام کو۔ افواہ ایک منافق نے اڑائی، یہ جھوٹی بات ایک منافق نے کی، لیکن جب یہ افواہ پھیل رہی ہے، یہ تہمت پھیل رہی ہے، تو کچھ چند ایک صحیح مسلمان وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، وہ بھی منافقوں کے اس پراپے گنڈے کا شکار ہو گئے۔ اور سورہ نور پڑھ کے دیکھیں آیت نمبر 11 کہ جس نے جتنا حصہ لیا ہے ویسا ہی اس کو حساب دینا ہوگا۔ افواہیں اڑا کے آج بھی لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اندر اور اپنی اولادوں کے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس نے بڑا حصہ کمایا ہے اس تہمت میں، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے مراد وہ منافق ہے عبداللہ بن ابی، جس نے یہ افواہ اڑائی تھی۔ تو اس لیے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں آپ اسلام کے خلاف ہی تو نہیں استعمال ہو رہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، اور دوبارہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، لیکن آپ کی بڑی توجہ درکار ہے۔ آنے والا دور پہلے دور سے سخت آ رہا ہے۔ پھر دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن آنے والے 2-4 مہینے سوشل میڈیا کے اعتبار سے زیادہ سخت، پچھلے دور سے زیادہ سخت۔ دشمنان دین نے ایسے گستاخانہ کلپ بنائے ہیں، اسلام کے خلاف ایسے گستاخانہ کلپ بنائے ہیں جنہیں وہ نیٹ پہ چڑھا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان صرف کھولے گا ہی نا ان کو، تو پہلا منظر دیکھتے ہی ایمان نکل جائے گا۔